عزیز طلباء اور طالبات، آج کے اس الیکٹرانک تدریسی سبق کا عنوان ہے ولی اورنگ آبادی۔ آئیے تمہید کے توسط سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دکن کی سرزمین میں قطب شاہی سلطنت گولکنڈہ اور عادل شاہی سلطنت بیجاپور کے بادشاہوں کے دور میں دکنی زبان میں شعر و ادب کی روایت کا آغاز ہو چکا تھا۔ دکن میں موجود تمام شعراء نے شاعری کے لیے مثنوی، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی کی شعری اصناف کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ شاعری کے روایتی انداز میں انقلاب کی ترجمانی کرنے والے ولی اورنگ آبادی نے سب سے پہلے دکنی زبان میں غزل کے مزاج کی آبیاری کی۔ اسی دور سے ولی اورنگ آبادی کو اردو غزل کا بابا آدم تصور کیا جاتا ہے۔ ولی نے دکن کے دوسرے شاعروں کی طرح مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، ریختہ اور خطا نگاری کے علاوہ اس دور کی دوسری شعری اصناف کو بھی اپنے اشعار کا ذریعہ بنایا، لیکن دکنی غزل کو فارسی غزل کے معیار اور مرتبے تک پہنچا دیا۔ غزل کے وقار کو درجہ دینے کے علاوہ ولی اورنگ آبادی کا دوسرا اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی شاعری میں حسن حقیقی، حسن مجازی کے علاوہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے کارناموں کو بھی بیان کیا۔ ولی اورنگ آبادی غزل میں وقار کا درجہ رکھنے والا ایک ایسا شاعر ہے جس کا شعری مرتبہ دکن کے شاعروں میں سب سے معتبر ہے۔ اس شاعر نے دکن سے دہلی کا سفر کیا۔ دہلی میں رائج فارسی شاعری کی بساط کو اردو شاعری کی محفل میں تبدیل کر دیا، جس سے متاثر ہو کر دہلی کے استاد شاعر شاہ حاتم نے فارسی میں دیوان حاتم لکھا، تو ولی کی زبان میں جب شاعری کی تو ولی کی زبان میں کی ہوئی شاعری کو اس نے دیوان زادہ حاتم کا نام دیا۔ دکنی میں فارسی کی روایت کے میل جول سے ولی اورنگ آبادی نے غزل کی شاعری کو اعتبار عطا کیا۔ اسی دور سے اردو شاعری میں غزل کی صنف کو مقبول ترین شاعری کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ولی کو دہلی میں مخالفت کے ساتھ ساتھ موافقت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دلی کے شاعروں نے ولی سے متاثر ہو کر ولی کی موافقت میں اشعار لکھے، بلکہ ولی کی مخالفت میں بھی اشعار نظر آتے ہیں۔ جب ولی کی دلی میں مخالفت ہونے لگی عوامی زبان، بازاری زبان کہہ کر، تو دلی کے ایک شاعر نے کیا خوبصورت مصرع لکھ کر ولی کی حمایت کی۔ ولی پر جو سخن لاوے اسے شیطان کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے ولی کی شناخت کو نمائندگی دیتے ہوئے یہ لکھا، معشوق ہمارا جو تھا باشندہ دکن کا تھا۔ یہ وہ تمام خصوصیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی اورنگ آبادی کو دہلی میں بلند مقام حاصل ہوا، اور موافقت اور مخالفت کی پرواہ کیے بغیر ولی نے دکنی شاعری میں دہلی کی فارسی روایت کو ملا کر غزل کی وہ بنیاد رکھی جو آج اردو شاعری کی تمام تر غزل کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ دہلی کے شاعروں نے ولی کے دہلی پہنچنے کی وجہ سے فارسی شاعری کو ترک کر کے ولی کی زبان میں شاعری کرنے کی طرف توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے دہلی کے تمام شعراء شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، مضمون اور یک رنگ کے علاوہ اس دور کے دہلی کے مشہور صوفی شاعر حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے کلام میں بھی ولی کی غزل کے عناصر دکھائی دیتے ہیں۔ ولی ایک ایسا شاعر ہے جس نے اپنے کلام کے ذریعے شمال اور جنوب کو متاثر کرتا ہے، اور دکنی روایات میں
دہلی روایات کو ملا کر ایسی ملی جلی شاعری کو فروغ دیتا ہے جس کی وجہ سے اردو غزل عالم وجود میں آتی ہے۔ ولی کو دکن کے صاحب طرز شاعر کا موقف حاصل ہے، اس کے حالات زندگی دریافت نہ ہو سکے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے حصول علم سے لگن تھی، اس کی مذہبی، علمی اور ادبی معلومات کافی وسیع تھیں۔ اس نے شعر و سخن کے اس دھارے کو اختیار کرنے کی کوشش کی جو عظیم کارنامہ کہلاتا ہے۔ بچپن اور جوانی کے حالات کا علم نہ ہو سکا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ولی نے بچپن اور جوانی کا کچھ حصہ گجرات میں گزارا اور آخری عمر اس نے دکن کے اورنگ آباد کو اپنا مقام بنایا۔ اس کا ثبوت محققین اس انداز سے دیتے ہیں کہ ولی نے ایک مثنوی در تعریف شہر سورت لکھی ہے، جس سے بعض ناقدین کا یہ خیال ہے کہ ولی کا وطن گجرات ہوگا، اور بعض تذکرہ نگاروں نے ولی کے فوری بعد لکشمی نارائن شفیق نے ولی کی سوانح لکھی تو ولی کو اورنگ آبادی لکھا۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ولی کا وطن اورنگ آباد ہوگا۔ یہ وہ دور ہے جب کہ ولی کا بچپن، ولی کی جوانی اور بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے چاہے گجرات ہو یا چاہے اورنگ آباد، یہ دونوں شہر صوفیہ کرام اور خانقاہوں کی وجہ سے کافی شہرت یافتہ تھے، جہاں لوگ جا کر تربیت حاصل کرتے، سیرت النبی، سیرت الصحابہ اور فقہ و عقائد کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ولی کی زندگی کے بارے میں بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی پرورش بھی خانقاہوں میں اور بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے ذریعے ہوئی ہوگی، کیونکہ کسی بھی تذکرہ نگار نے اس کے سوانحی حالات نہیں لکھے، اس لیے ولی کی پیدائش اور نام کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ولی اورنگ آبادی نے 16ویں صدی کے وسط سے لے کر 17ویں صدی کی ابتدائی 3 دہائیوں تک اپنی شعر و شاعری کا سلسلہ جاری رکھا۔ ولی کا کمال یہ ہے کہ اس نے نہ صرف دلی، اورنگ آباد اور گجرات کو یکجا کیا، بلکہ اس نے دلی کا سفر بھی اختیار کیا۔ بعض مورخین نے ولی اللہ نام لکھا ہے، بعض مورخین ولی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام شمس اللہ تھا، بعض مورخین کے قریب شمس الدین اس کا نام تھا، لیکن بکثرت رائے سے ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور اور کلیات ولی کے مؤلف نور الحسن ہاشمی نے تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ ولی کا متفقہ الہ نام ولی محمد تھا۔ اس طرح تمام ناموں کو نظر انداز کر کے آج یہ حقیقت قبول کی جاتی ہے کہ ولی کا نام شمس اللہ یا شمس الدین، شمس ولی نہیں بلکہ ولی محمد، ولی اورنگ آبادی ہے۔ ولی کی نام کے بارے میں جس طرح اختلافات ہیں، اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ ولی کے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ظہیر الدین مدنی نے ولی اورنگ آبادی کی تاریخ پیدائش نہیں لکھی، لیکن ولی کو گجرات کا باشندہ قرار دیا، اور ماہر لسانیات ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور نے ولی کی تاریخ پیدائش 1648 یا 1649 عیسوی لکھا ہے، اور بابا اردی مولوی عبدالحق نے بھی یہی تاریخ لکھی ہے۔ البتہ بابا اردو مولوی عبدالحق نے ولی کی تاریخ وفات 1709 عیسوی لکھی ہے۔ بعد کے محققین نے ولی کی تاریخ وفات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ولی 1709 میں زندہ تھا اور اس کی صحیح تاریخ وفات دریافت نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو جلد اول لکھی تو
تو اس میں ولی کا تعارف کرواتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ولی 1720 اور 1725 تک بھی زندہ تھا۔ ولی کا تمام تر دور جو شاعری کا اس کی زندگی کا ہے وہ دکن کے علاقے میں، چاہے وہ گجرات میں ہو چاہے اورنگ آباد میں، اورنگزیب عالمگیر کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں مغلیہ سلطنت شمال و جنوب پر احاطہ کر چکی تھی اور اورنگزیب دکن کے 5 سلطنتوں کو شکست دینے میں مصروف تھا۔ ولی کے مقام پیدائش، مقام وفات اور اس کے اختلاف کے بارے میں خود ولی کا نظریہ سماعت فرمائیے۔ ولی اپنے شعر میں لکھتا ہے، ولی ایران و توراں میں ہے مشہور، اگرچہ شاعر ملک دکن ہے۔ ولی نے خود کو شاعر ملک دکن قرار دیا، اس لیے اکثر ناقدین کی یہ رائے ہے کہ ولی کے وطن کو اورنگ آباد دکن قرار دیا جانا چاہیے۔ ولی کا عہد ایک ایسا عہد ہے جبکہ دکن کے تمام تر علاقے میں اورنگزیب کا تسلط تھا، اور بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ ولی کی پیدائش 1648 یا 1649 میں ہوئی ہوگی، یعنی ولی کی پیدائش کے 9-10 سال پہلے اورنگزیب عالمگیر کی تخت نشینی عمل میں آ چکی تھی۔ یہ اس وقت دلی میں تھا، لیکن اس سے قبل شہادتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کو دولت آباد کا قلعہ فتح ہونے کے بعد اورنگ آباد کا صوبے دار بنایا گیا۔ اس صوبے دار کی حیثیت سے اورنگزیب عالمگیر نے کئی کارنامے انجام دیے۔ اس نے آخری عمر تک دکن میں مراٹھوں سے جنگ کی، 5 مسلم سلطنتوں سے اقتدار چھینا، اور جب احمد نگر میں اس کا انتقال ہوا تو 1707 میں اس کی وصیت کے مطابق روضے میں اس کی تدفین عمل میں آئی۔ چونکہ اس کا خطاب خلد مکانی تھا تو اورنگزیب کی روضے میں تدفین کے بعد اس علاقے کا نام خلد آباد قرار پایا، اور یہ دور ولی اورنگ آبادی کا دور، یعنی اورنگزیب کے انتقال کے بعد محمد شاہ کے دور تک ولی کے دور کو تعین کیا جاتا ہے۔ ولی کی شاعری اور اس کی زبان بلا شبہ دکنی ہے، اور دکنی میں شاعری کرتے ہوئے غزل گوئی کو فروغ دیا۔ ولی سے قبل قطب شاہی سلطنت گولکنڈہ اور عادل شاہی سلطنت بیجاپور میں بھی کئی شاعر دکنی میں اپنا کلام لکھ رہے تھے، لیکن اس وقت دکنی میں مثنوی سب سے بڑی صنف سمجھی جاتی تھی، قصیدے اور مرثیے لکھے جاتے تھے۔ ولی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ولی نے مثنوی قصیدے کے بجائے غزل کی زبان کو ترقی دی، ایسا انداز اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ دکن کے پرانے شعراء کے مقابلے میں ایک منفرد غزل گو شاعر کی حیثیت سے واضح ہوتا ہے۔ ولی کی شاعری میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اس میں جہاں دکنی الفاظ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ فارسی الفاظ کا امتزاج بھی دکھائی دیتا ہے۔ ولی نے سادہ زبان میں صاف ستھرے اور رواں انداز میں اپنی شاعری کو پیش کیا۔ وہ شعری روایت کی تمام تر حفاظت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کے شعراء نے جن مضامین کو برتا ہے ان مضامین کو شاعری میں جگہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ ولی کی شاعری دکنی اور دہلی روایت کے میل جول کا ایک حسین سنگم دکھائی دیتی ہے کہ ولی کو دکن میں بھی شہرت حاصل ہوئی اور دکن کے ساتھ ساتھ دہلی میں بھی اس نے شہرت حاصل کی۔ ولی کی شاعری میں تبدیلی کیسے واقع ہوئی، اس کے بارے میں مختلف تذکرہ نویسوں نے مختلف حقائق پیش کیے۔ پہلی تفصیل یہ بتائی گئی ہے
کہ سید ابو المعالی کے ساتھ ولی نے دکن سے دہلی کا سفر 1700 میں کیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے یہ بتایا ہے کہ ولی نے اپنی شاعری میں تبدیلی اس وقت لائی جب وہ دہلی میں حضرت شاہ سعد اللہ گلشن کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت سعد اللہ گلشن نے ولی سے گزارش کی کہ وہ اپنا کلام سنائیں، تو ولی نے اپنا دکنی کلام سنایا۔ تب حضرت سعد اللہ گلشن نے اسے مشورہ دیا کہ اس دکنی زبان میں فارسی کا چٹخارا، فارسی کی لفظیات کو گھول کر شاعری کی جائے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ اس پس منظر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ولی اورنگ آبادی جب تک دکن میں تھا دکنی شاعری کرتا تھا، جب دلی پہنچا تو اس نے دلی کے حضرت سعد اللہ گلشن کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی شاعری میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائی، اور وہ تبدیلی رنگ سخن کو بدلنے کا انداز بنتی ہے، جس کی وجہ سے ولی کی شاعری میں دکنی صفات، دکنی خصوصیات اور اس کے ساتھ فارسی انداز کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ ولی کو غزل کے معتبر انداز کے شاعر کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے۔ ولی نے ایک جانب تو غزل کو وہ مقام دیا جو اس سے پہلے نہیں تھا، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ قطب شاہی اور عادل شاہی دور میں جو دکنی شاعری کی جاتی تھی اس میں بہت کم غزل کی طرف توجہ دی کی تھی۔ ولی پہلا شاعر ہے جس نے غزل کو امتیاز دے کر اس نے وہ دکنی الفاظ جو پرم، پریت اور نائن کے الفاظ تھے، ان الفاظ کے بجائے پیار، محبت، عشق اور چشم کے الفاظ کو استعمال کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کی شاعری میں وقار نظر آتا ہے، اس کی شاعری میں صوتی یگانگت نظر آتی ہے، اس کی شاعری یا غزل کی آواز کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے دکنی غزل کو صوتی وقار عطا کیا۔ یہ سب سے بڑی خوبی ولی اورنگ آبادی کی ہے۔ ولی نے حسن و عشق کی باتیں کی، عشق حقیقی کا ذکر بھی کیا، عشق مجازی کا ذکر بھی کیا۔ ولی کی شاعری میں جہاں عشق مجازی کی جھلکیاں نمودار ہیں تو وہیں عشق حقیقی کی باتیں بھی جلوہ گر نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو جلد اول میں ان اشعار کو بھی نمائندگی دی ہے جو ولی کی شاعری میں تصوف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ولی اس دور کے پروردہ ہیں جبکہ شمالی ہند ہی نہیں بلکہ جنوبی ہند میں بھی، چاہے وہ گجرات ہو، چاہے اورنگ آباد ہو، چاہے گولکنڈہ ہو، چاہے بیجاپور ہو، ان تمام علاقوں پر تصوف کی حکمرانی تھی، کیونکہ ولی بھی اسی مزاج سے نکھرا اور آگے بڑھا تھا، اور اس نے دکن کے نہ صرف صوفیوں سے استفادہ کیا تھا بلکہ دہلی کے سعد اللہ گلشن سے بھی استفادہ کیا تھا۔ اس لیے ولی کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ولی کی شاعری میں تصوف کا رچا بسا انداز موجود ہے، جس کو سمجھنے کے لیے چند اشعار بطور نمونہ پیش ہیں۔ ولی تصوف کی زبان میں جو کہتے ہیں سماعت فرمائیے۔ جلوہ گر جب سے بوں جمال ہوا، نور خورشید پائے مال ہوا، عشق کی راہ کے مسافر کو، ہر قدم تجھ گلی میں منزل ہے، حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ۔ تصوف کا ایک اور شعر دیکھیے۔ گلو بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو۔ ایک اور شعر جو تصوف سے متعلق ہے۔ عشق کے ہاتھ سے ہوئے دل ریش، جگ میں کیا بادشاہ
کیا درویش، جگ میں کیا بادشاہ، کیا درویش، شراب شوق سے سرشار ہیں ہم۔ ولی کہتے ہیں شراب شوق سے سرشار ہیں ہم، کبھی بے خود کبھی ہوشیار ہیں ہم۔ یہ شعر دیکھیے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ کلیات ولی میں بے شمار اشعار ایسے ہیں جس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولی نے تصوف کو بطور خاص اظہار کا ذریعہ بنایا اور حسن حقیقی کے ساتھ ساتھ حسن دوران اور حسن کی بے پرواہی، اس کی شگفتگی، سب کیفیات ولی کی شاعری میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ایک غزل اور اس کی تفصیلات اور اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ بہت ہی سادہ اور کم الفاظ میں ولی نے طویل بحروں میں بھی غزلیں لکھی اور مختصر بحروں میں بھی غزلیں لکھی، کئی مثنویاں چھوٹی چھوٹی لکھی، اور شعر صورت کی جو تعریف کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مثنوی لکھنے میں بھی ولی کو کمال تھا۔ اپنے پیر و مرشد کا قصیدہ لکھا اور اس کے علاوہ مختلف ایسی چیزیں بھی لکھیں جس میں شاعری کے انداز کی نمائندگی ہوتی ہے۔ تو آئیے ایک غزل کے چند اشعار کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ حسن تیرا سورج پہ فاضل ہے، مکھ تیرا رشک ماہ کامل ہے۔ ولی کی شاعری کی امتیازی خصوصیت وہ دکنی بھی استعمال کرتے ہیں اور فارسی بھی۔ یہ سورج کے معنی ہے سورج، اور بتا یہ رہا ہے کہ اے محبوب تیرا حسن، تیری خوبصورتی اتنی بڑی ہے کہ سورج بھی اس کے سامنے معمولی ہے، اور تیرا چہرہ، مکھ معنی چہرہ جو ہندی لفظ ہے، مکھ چہرہ تیرا کو دیکھ کر مکمل چاند، 14واں چاند بھی شرما جاتا ہے۔ اس طرح دو اشعار میں حسن کی تعریف اور حسن کو ماہ کامل سے تشبیہ دے کر ولی اورنگ آبادی نے تصوف کی زبان کے بجائے حسن مجازی کو تشبیہات اور استعارے میں پیش کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے، حسن کے درس میں لیا جو سبق، مجھ نزدیک فاضل و مکمل ہے۔ یہ نزدیک کہلاتا ہے، اور درس سنسکرت لفظ ہے کہ جس شخص نے خدا کی بارگاہ میں جا کر یا کسی کے حسن کے پاس جا کر کوئی سبق حاصل کیا، تو میں شاعر ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ مکمل ہے، وہ فاضل ہے۔ رات دن تجھ جمال روشن سوں، فضل پروردگار شامل ہے۔ رات دن محبوب کا حسن چمکتا جا رہا ہے اور محبوب کی حسن میں خوبی آتی جا رہی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حسن میں اللہ یا بھگوان یا خدا کا فضل شامل ہے، اس لیے اس کے حسن میں نکھار آ رہا ہے، اس کے حسن میں خوبی پیدا ہو رہی ہے۔ شاعر اگلے شعر میں کہتا ہے، جس کو تجھ حسن کی نہیں ہے خبر، بے گماں وہ جہاں میں غافل ہے۔ انسان کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ولی یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص اللہ اور اللہ کے حسن سے واقف نہیں ہوتا، وہ انسان نہیں بلکہ دنیا اور آخرت سے بھی غافل ہے۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد انسان کو ہر چیز کی خبر رکھنا چاہیے۔ اگر وہ خبر نہیں رکھتا ہے، اطلاع نہیں رکھتا ہے، لاپرواہ رہتا ہے، تو اسے وہ بے گماں بلا شبہ دونوں جہاں سے غافل قرار دیتے ہیں۔ آگے کے شعر میں، زاد رہ دل سے جو بغل میں لیا، عشق کے پنتھ میں وہ عاقل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام انسان کرے، کام کرنے کے دوران کام کی جو چیزیں ہیں وہ سب اختیار کرنی چاہیے، اس کو زاد راہ کہا ہے۔
یعنی کوئی بھی سفر پہ نکلنا ہو تو سفر کا سامان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو شخص سفر پر نکلتے ہوئے سفر کا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے، اپنے بغل میں رکھتا ہے، تو وہ شاعر کہتا ہے میرے نزدیک وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، سب سے بڑا قابل ہے، سب سے بڑا ذہن رکھنے والا ہے۔ شاعر نے کیا خاص بات کہی ہے، پھر وہ کہتا ہے عشق کی راہ کے مسافر کو ہر قدم تجھ گلی میں منزل ہے۔ جو شخص خدا کی محبت اختیار کرتا ہے اور وہ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، مسافر بنتا ہے، تو وہ محبوب کی گلی سے بھی گزرے تو محبوب کی گلی گلی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک منزل بن جاتی ہے۔ یعنی محبوب سے وابستگی کو بھی ایک منزل کا درجہ دیتے ہوئے شاعر یہ بتاتا ہے کہ در حقیقت عشق کی راہ میں نکل پڑنا، سفر کرنا ہی زندگی کی علامت ہے۔ آخری شعر اور مقطع میں ولی کیا خوب بات کہتے ہیں، اے ولی طرز عشق آسان نہیں، آزمایا ہوں میں کہ مشکل ہے۔ شاعر اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے ولی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کرنا آسان ہے، میں آزما کے دیکھا ہوں، محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ دیکھنے کو یہ بہت آسان لگتا ہے۔ خدا سے لو لگانا، خدا سے محبت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ یہ کام جب بھی اختیار کیا جاتا ہے کئی رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں۔ اس طرح ولی نے اپنی غزل کے ذریعے جہاں حسن و عشق کی باتیں کیں، وہیں دنیا کی مختلف خصوصیات کو بیان کر کے اپنی شاعری میں کچھ دکنی الفاظ، کچھ فارسی کے الفاظ، کچھ دکنی لب و لہجہ اختیار کر کے آج کی عصری دنیا کو جو درس دیا ہے وہ درس یہی ہے کہ در حقیقت انسان کو ہر کام کے لیے جستجو، محنت، مشقت کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ نے آج اس الیکٹرانک تدریسی سبق کو سنا۔ اس سبق کے تفصیلات معلوم کرنے کے لیے حسب ذیل کتابوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی کتاب ولی گجراتی جو ظہیر الدین مدنی کی لکھی ہوئی ہے۔ دوسری کتاب ولی اورنگ آبادی جسے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مرتب کیا ہے۔ تیسری کتاب ولی شخصیت اور فن جسے ساحل احمد نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو جلد اول آغاز سے 1750 تک۔ اس کے علاوہ پروفیسر سیدہ جعفر اور پروفیسر گیان چند جین کے اشتراک سے NCPO سے شائع کی ہوئی کتاب تاریخ ادب اردو جلد اول دوم سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے احسن مارہروی نے کلیات ولی مرتب کیا، پھر بابا اردو مولوی عبدالحق کے کہنے پر نور الحسن نقوی نے کلیات ولی مرتب کیا۔ آج نور الحسن نقوی کے مرتبہ کلیات کو ہی مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔